سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمین۔ میرے بھائیوں، آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 انشاءاللہ اور اس کے بعد کی آیتوں کو سنیں گے، سمجھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ پہلے ہم عمل کریں اور پھر ہم جن کو بھی جانتے ہیں ان تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم بلا شبہ ہم نے تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھ لیا کیجئے، حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ بالحق سے مراد قرآن کریم ہے، نبی کی رسالت ہے، اور بھیجا ہے کیا بنا کر؟ بشیر اور نذیر۔ یہ دو صفت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار آئی ہیں۔ بشیر بشارت دینے والے، کس بات کی؟ جنت کی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی، اللہ سے محبت کی، اللہ کے دیدار ہونے کی، اللہ کے خوش ہونے کی۔ اور نذیر اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا ہے، کس بات سے ڈرانے والے؟ جہنم سے ڈرانے والے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرانے والے، اور اللہ تعالیٰ کے غصے غضب اور اللہ کے جو عذاب دنیا اور آخرت میں آتے ہیں ان سب سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے ان لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو جہنم والے ہیں، یعنی جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ کیوں گئے، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، آپ سے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو لوگ بھی جہنم میں جائیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، آمین۔ تو ان کے بارے میں وہ چاہے مسلمان تھے اور انتہائی گناہ گار تھے، جہنم میں کے جانے کے مستحق بنے، ان کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، وہ جس ملک کے ہوں، جس مذہب کے ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، بدھسٹ ہوں، ایسے ہوں ویسے ہوں، ان کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اس لیے کہ آپ نے بشیر اور نذیر ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ نے بشارت دے دی سب کو، آپ نے ڈرایا سب کو، آپ نے پیغام پہنچا دیا سب کو۔ اور عرفات کے میدان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تھے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ اللہ حل بلغتکم، کیا میں نے تم کو اللہ کی حبت پہنچا دی ہے؟ تو 1,24,000 کے ایک روایت کے مطابق جو ہے جتنے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ ہاں نام یا رسول اللہ قد بلغتنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم فشہد، اللہم فشہد، اللہ تو گواہ رہے۔ تو آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی جو ہے مسلمان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ہوتا ہے تو اس کو اس کا صلہ ملے گا، نہیں ہوتا ہے تو اس کو اس کا عذاب ہوگا۔ تو یہ ہے آیت۔ مگر اس آیت کے بارے میں دو شان نزول بتلائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی مشرکین، یہود، نصارہ، ان سب کی مسلسل نافرمانی، دل شکنی کی باتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بوجھ کر ڈیفیم کرنے کی کوشش، اور اسلام کو، مسلمانوں کو ایسے کرنے کی جو کوشش تھی، تو اس کی وجہ سے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بددعا فرمائی، اگر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا نا تبھی یہ ضرور ایمان لائیں گے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم آپس میں اپنے بچوں کو یا جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کو دھمکی دیتے ہیں، اگر تم کو مار پڑے گی نا تب تم سیدھے ہو جاؤ گے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سچ مچ مارنے والے ہیں، یعنی ہمیں ایک گویا کی دھمکی دے رہے ہیں، اور دھمکی کا دوسرا لفظ ہم بول سکتے ہیں کہ نبی کہہ رہا ہے تو بددعا ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے تمہیں بشیر بنایا ہے، نذیر بنایا ہے، حق بات ساتھ میں دی ہے، قرآن کی، رسالت کی۔ اب یہ کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اپنے ذمہ دار ہیں، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ مگر اس کے علاوہ ایک عجیب و غریب شان نزول اور بھی کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے اے جبریل، میرے والدین کی قبریں کہاں ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے؟ حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے بتا دیا فلاں جگہ فلاں جگہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے،
اور آپ نے پھر وہاں پر ان کی مغفرت کے لیے دعا کی، تو اس پر آیت نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جہنم میں جا رہے تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یعنی یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے، اس سے پہلے کہ ہم اس بارے میں کچھ بات کریں دل لرزتا ہے. اتنی بڑی بات اپنے منہ سے کیسے نکالے، کیونکہ بات ہے نبی کے ماں باپ کی. ہمارے ماں باپ، ہم مسلمان کے ماں باپ، دنیا بھر کے ماں باپ جنہوں نے ظاہر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، وہ سب تو جنت میں جانے والے ہیں، ایک نہ ایک دن جائیں گے. یہ بات قرآن حدیث سے ثابت ہے. اب حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، حضرت آمنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، اب یہ لوگ آپ کی نبوت سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے. تو اب کیا ہوا؟ پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے اور نبی بننے سے پہلے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، حضرت عیسیٰ جو سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لاسٹ ہیں، ان دونوں کے درمیان میں ہر وہ شخص جس کو حضرت عیسیٰ کی نبوت کا حال معلوم ہوا، اگر وہ عیسائیت پر ایمان نہیں لایا ہے، وہ عیسائیت جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے، نہ کہ وہ عیسائیت جو بات کو گمراہ بن گئی، اگر وہ ایمان نہیں لائے تھے تو ان کا شمار کافروں میں ہوگا. تاریخ میں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے بارے میں کوئی بات ایسی نہیں ملتی کہ کوئی پازیٹیو یا نگیٹیو بات کہی جا سکے. بعض مفسرین نے مختلف بعض روایتوں سے کہا ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے تھے، مگر اس کا ثبوت نہیں ملا ہے. اور بعض نے یہ بات ضرور کہی ہے اور اس کو سب نے تسلیم کیا ہے کہ عجیب غریب بات ہے کہ بتوں کے اس دور میں، بتوں کی پوجا کرنے کے اس دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، یہ ثابت ہے. اور حضرت آمنہ نے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، انہوں نے بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا ہے. اب اگر کسی نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا ہے وہ مشرک نہیں ہے. اور میں اکثر ایک بات سوچتا ہوں، مگر اب تک مجھے کتابوں میں اس کی کوئی وہ تصدیق نہیں ملی، لیکن وہ بات بہت اوپن ہے. غور فرمائیے گا، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا. عبداللہ کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کا بندہ. والد کے نام میں لفظ اللہ شامل ہے. اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ پوری عربوں کی تاریخ میں سیرت حلبیہ بہت مشہور کتاب ہے، اس میں بڑی باتیں لکھی ہیں. تو اس میں لکھا ہے کہ عربوں کی تاریخ میں صرف 4 افراد ایسے ملتے ہیں جن کے نام میں لفظ اللہ شامل تھا. ان میں سے ایک عبداللہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں. اور بعد نے کہا کہ نہیں، یہ صرف عبداللہ نام جو ہے آپ کے والد ہی کا رکھا گیا تھا اور کسی اور کا تاریخ میں نہیں ملتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جس کے نام کے اندر لفظ اللہ شامل ہو اور نام کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، تو شاید یہی ایک وجہ بنے کہ وہ بھی جنت میں تشریف لائیں. میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آپ کی والدہ کا نام تھا آمینہ، آمینتن. آمینہ کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ ایمان لانے والی. اب دیکھیے، دونوں کے نام اللہ رب العزت کی حکمت سے وہ نام ملے ہیں جو اسلام کو بتاتے ہیں، کفر اور شرک کو نہیں بتاتے. تو اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوگا. اور میرے بھائیوں، کبھی 5 منٹ بیٹھ کے تنہائی میں ذرا تصور کرنا کہ ہم اور تمہارے ہمارے ماں باپ اور ہمارے رشتہ دار اور سو کالڈ کہلانے والے مسلمان تو جنت میں جائیں گے، اور عبداللہ اور آمنہ یہ کہاں ہوں گے؟ اور پھر اگر آپ کسی ثبوت کے بغیر، کسی بات کے سوچے بغیر کہیں کہ وہ تو اہل کتاب میں سے نہیں تھے، مشرک دور میں تھے،
تو جہنم میں جائیں گے تو دل کانپ جاتا ہے، اور یقین مانیے بار بار دل سے ایک بڑی تکلیف کے ساتھ دعا نکلتی کہ میرے اللہ آخرت میں ہمارے نبی کے ماں باپ کو رسوا نہ فرما. ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور شاید اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وہ جو بھی ہوگا آخرت ہی میں معلوم ہوگا. میرے بھائیو، مختصر بات کیا ہے، نہ ہم کوئی پازیٹیو بات اس بارے میں کہہ سکتے ہیں اور نہ نگیٹیو. بہرحال یہ باتیں ہیں، لیکن وہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ جبریل علیہ السلام سے نبی نے قبروں کے بارے میں پوچھا، پھر دعا کی، اور جب اس کے بعد میں اللہ نے کہا کہ قبر جہنم میں جانے والوں سے کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا. اس کے شان نزول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں بات کرنا جو ہے، علامہ سیوطی بہت بڑے مشہور عالم دین ہیں، وہ لکھا ہے کہ جس حدیث میں یہ بات ملتی ہے وہ بہت ہی غلط ہے، اور اس کے اندر انقطاع ہے، یعنی دو سننے والوں کے درمیان میں ملنا ہی ثابت نہیں ہے، اس کی سند بھی انتہائی کمزور ہے، تو اس کو نہیں ماننا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی اتباع نہ کرو. اب آگے اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے خوش نہیں ہوں گے. تو کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، اس میں 3 طرح کے اقوال دیے گئے ہیں شان نزول کے بارے میں. پہلی بات یہ ہے کہ مدینہ کے یہودی اور نجران کے عیسائی، ان لوگوں کی کیا دلی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں، کوئی نیا قبلہ نہ بتاتے. یہ ان کا خیال تھا. اور جب قبلہ بدل دیا گیا اللہ کی مرضی سے، اور یہ ہوا کہ اب قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہوگا، تو ان کا جو ہے ان کو بڑی مایوسی ہوئی. جب مایوسی ہوئی تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مایوسی کو بتانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو یہ یہودی اور عیسائی یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی اتباع نہ کرو. یہاں غور طلب لفظ ہے ملت، حتی تتبع ملتہم. لفظ ملت اردو زبان میں رچ بس گیا ہے. ہم جب کہتے ہیں ملت اسلامیہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورے مسلمان، سارے کے سارے مسلمان. ملت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو بولا جاتا ہے اس معنی میں یعنی پورے سارے مسلمان، ایک عقیدے کے سارے لوگ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت. تو لفظ ملت جو عربی میں ہے اور لفظ ملت جو عربی سے لے کے اردو میں استعمال ہوا، دونوں کے معنی میں فرق ہے. گویا ایک جیسے ہیں، لیکن اب اردو میں اس کے معنوی مطلب کو چھوڑ کر اس کے ظاہری مطلب کو لیا جا رہا ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم اردو میں لفظ ملت کو ایک عقیدے کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، اور وہ بھی صرف مسلمانوں کے بارے میں. کوئی بھی یہودی، عیسائی، بدھسٹ اور ہندو، مشرک، کفار کے کسی بھی زمانے کے بارے میں وہ یہ نہیں کہتا یہ ان کی ملت ہے. ملت کفر کوئی نہیں بولتا ہے، اور نہ بولنا چاہیے، کیونکہ ملت کا لفظ جو ہے بڑا عظیم الشان لفظ ہے. یہ مسلمانوں کے حق میں استعمال ہوا ہے، انبیاء کے حق میں استعمال ہوا ہے. تو یہ لفظ خود مسلمان ہے، لفظ بھی مسلمان ہے. تو میرے بھائیوں، یہاں اللہ نے فرمایا حتی تتبع ملتہم، جب تک تم ان کی تہذیب کی، ان کی سویلائزیشن کی، ان کے کلچر کی اتباع نہیں کرو گے. یہاں اس سے مراد جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی چھوٹی موٹی باتیں، کعبۃ اللہ کی طرف نماز نہ ہو، بیت المقدس کی طرف نماز ہو، اور جو ہے ان کے ساتھ میٹھی باتیں کہی جائیں اور کچھ باتیں ان کی مان لی جائے، وہ نہیں ہے، بلکہ تہذیب کی طرف اشارہ ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کے جو شان نزول ہے وہ یہ کہ یہود اور نصارہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے علماء نے، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دیا کہ آپ ایسے کرو، ابھی آپ کا نیا نیا دین ہے، جبکہ یہودیت اور عیسائیت جو ہے بہت پرانا دین ہے، تو آپ ہمارے دین کو بھی قبول کر لو، یعنی اپنی بھی گاڑی چلتے رہنے دو مگر ہماری بات بھی مان لو.
آپ بتا دو کہ بھائی میں یہودی بھی ہوں اور میں عیسائی بھی ہوں اور یہ نیا دین بھی ہے، تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ یہود اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی تہذیب کی اتباع نہ کرو۔ اور ایک اور شان نزول کہا گیا ہے کہ یہودی اور عیسائی آپ کے سامنے انہوں نے ایک پروپوزل رکھا، وہ کیا تھا؟ آپ کچھ باتیں ہماری مان لیجئے اور ہم آپ کی کچھ باتیں مان لیتے ہیں، اس طرح ہم تینوں مل کر ایک نئی بات پیش کرتے ہیں اور پھر باقی جو مشرکین ہیں ان کو آپ یہ دونوں باتیں بتائیے۔ اور اس سے ان کا مقصد کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہاں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے تھے، پھر اب بچا کیا؟ اور عیسائی چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہاں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ، پھر اب بچا کیا؟ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر اسلام میں اور کفر میں فرق کیا ہے؟ تو اس طرح کی یہ باتیں ملتی ہیں۔ بہرحال یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان ھدی اللہ والہدی، یہودی ہونا، عیسائی ہونا، مسلمان ہونا یا ان تینوں مذہب کے علاوہ کسی اور بات کو ماننا، اس میں اصل چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دو اللہ کی ہدایت جو ہے وہی اصلی ہدایت ہے، جو ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ اصلی ہدایت ہے۔ اور یہ ہدایت جو یہاں پر لفظ ہدا یا ہدایت آئی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو اصلی ہدایت اللہ نے آخری نبی پر اتارا ہے قرآن کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، یہ ہے اصلی ہدایت۔ اور اسلام میں جو باتیں بتا دی گئی ہیں یہ ہے اتھینٹک اور ٹرسٹڈ، کنفرمڈ۔ اب اس کے اوپر چلنا ہے تو چلو، اور نہیں چلتے ہو تو آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں دیکھیے کیسی عجیب غریب غصے کی آیت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ اس میں اللہ کی طرف سے عجیب غریب وارننگ الفاظ کے ظاہری مطلب کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، پورے قرآن میں کہیں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیجا حمایت، آخری نبی ہیں تو ذرا سے نرم الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے، بلکہ بشر ہونے کے لحاظ سے اگر کہیں پر آپ سے کوئی کمزوری ظاہر ہوئی قرآن مجید نے سختی سے کہا ہے، جیسے کہ آپ نے اس سے پہلی آیت میں سنا وَلَا تُسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ یہ جو آیت ہے اس کو اگر آپ عام لہجے میں پڑھیں تو مزہ نہیں آئے گا، لیکن یہ آیت ویسی ہی ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جیسے کہ آپ غصے میں اپنے کسی چھوٹے کو بولیں تم سے کس نے کہا تھا کہنے، تمہارے سے کیا تعلق ہے، ہم تم سے پوچھ رہے ہیں، تم سے نہیں پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم تم سے نہیں پوچھیں گے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں۔ دیکھیے اس کیسا لہجہ ہے وہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں میں اگر کسی کی تعریف کی تو حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کس بندے سے ڈرے گا آپ بتائیے، کس نبی سے اللہ تعالیٰ ڈرے گا آپ بتائیے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی کس طاقت سے ڈرے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا منہ دیکھی بات کرے۔ اور انبیاء انسانوں میں سب سے افضل ہیں، مگر سب سے افضل انسان ہونے کے بعد وہ پہلے اور آخر میں کیا ہیں؟ انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہی اللہ کے سب سے سچے بندے ہیں۔ تو اب اللہ کے سامنے اگر کسی نبی کو کوئی بات کہنی ہو اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جن الفاظ سے انہیں بول دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تو بات یہ۔ اب یہ دوسری آیت کی وارننگ دیکھیے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان اہل کتاب کی خواہشوں کی اتباع کرو گے، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جبکہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو تمہارا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ کیسی آیت ہے، اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایک مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ میرے اللہ نے، میرے رب نے اپنے سب سے پیارے اور انسانوں میں سب سے مقدس متبرک
بندے کو یہ الفاظ بولے ہیں تو کون سے عالم صاحب ہیں، کون سے پیر صاحب ہیں، کون سے مرشد ہیں، کون سے حافظ صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، وہ کون سے 30 مار خان مسلمان ہیں کہ وہ غلط کریں گے مگر اللہ تعالیٰ ان کو نگلیکٹ کر کے ان کے ساتھ اچھی بات کرے گا، ان کے بارے میں اچھے الفاظ بولے گا، ان کو چپ چاپ جنت دے دے گا، جنت میں بیک ڈور سے ان کو جنت میں اندر بھیج دے گا۔ آپ بتائیے کیسی گمراہی ہے۔ اللہ صرف حق ہے، اللہ کی بات صرف حق ہے، اللہ کی بات صرف انصاف ہے، اور اللہ تعالیٰ ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتا ہے، اور اللہ نے جس کو اچھا کہا ہے اسی لیے کہا ہے کہ وہ واقعی اچھا ہے، اور جس کو برا کہا ہے اسی لیے کہ وہ برا ہے۔ تو یہاں نبی کو یہ الفاظ بولے گئے ہیں۔ البتہ اس آیت کی تفسیر میں مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ و رحمتاً واسعہ بہت بڑے عالم تھے، اور ہندوستان میں مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ تفسیروں کے امام تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی کی تفسیروں کو عربی میں نہیں پیش کیا گیا، ورنہ آپ یقین کیجئے کہ عرب دنیا میں عرب علماء میں بھی ایک تہلکہ مچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کو جو قرآن کا فہم دیا تھا وہ اپنی مثال آپ تھا، اور ان سے اگر کسی نے سچ مچ تفسیر کے بارے میں فائدہ اٹھایا ہے تو وہ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کی تفسیر تدبر قرآن، میں جب کمپیریزن کرتا ہوں تدبر قرآن اور مولانا شفیع صاحب کی تفسیر اور مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر اور مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اور مولانا وحید الدین خان کی تفسیر، تو ان سب میں سب سے بھاری تفسیر اگر مجھے نظر آتی ہے تو وہ تدبر قرآن ہے، جو مولانا امین احسن اصلاحی نے خود اللہ نے ان کو تفسیر کا بڑا ملکہ دیا تھا، کیونکہ وہ مولانا حمید الدین فراہی کے سب سے بڑے شاگرد تھے، اور انہوں نے اپنی تفسیر میں جا بجا ان کی مولانا حمید الدین فراہی کی تفسیر کا ہلکا سا ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال اس میں مولانا ہمارے امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بہت پیارے انداز سے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان کی خواہشات کی اتباع کرو گے، تو انہوں نے کہا اس میں الفاظ کا جو انتخاب ہے وہ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے ڈائریکٹ، مگر اصل میں یہ جو ہے غصہ اللہ کا اس آیت میں، وارننگ اللہ کی اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے بہکانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری بات بھی مان لو تمہاری بھی بات چلتی رہے۔ آپ دیکھیے انہوں نے بڑی صحیح بات فرمائی ہے، آپ اس آیت پہ غور کیجئے۔ آپ اس انداز کی بات اگر کسی سے کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ نے اپنے بیٹے سے کہا اگر تم فلاں جگہ گئے تو اچھا نہیں ہوگا، آپ بیٹے کو دھمکی دے رہے ہیں، دھمکی بیٹے کو اس لیے دے رہے ہیں کہ بیٹا غلط ہے، یا بیٹے کو دھمکی دے رہے ہیں اس لیے کہ جس جگہ وہ جانا چاہتا ہے وہ جگہ غلط ہے؟ چونکہ وہ جس جگہ جانا چاہتا ہے وہ جگہ غلط ہے، اس جگہ کی غلط ہونے کو بتانے کے لیے آپ نے یہ انداز اختیار کیا، دیکھو مت جانا، اگر تم گئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے بیٹے سے پیار ہے، مگر اس جگہ کے جانے سے روکنے کے لیے آپ نے الفاظ کو اس طرح سے استعمال کیا۔ یہاں پر یہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں یہ بات کہنی ہے اللہ نے کہ دیکھو ان کی بات مت مانو، یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہودیت بھی مان لو، عیسائیت بھی مان لو اور اسلام کو بھی چلنے دو، یہ غلط ہے، مگر اس غلط کی غلطیت کو، اس کے برا ہونے کو زیادہ سے زیادہ بتانے کے لیے اللہ نے فرمایا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، حالانکہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، علم آ گیا ہے یعنی قرآن آ گیا ہے، رسالت آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے بعد دین تو بس ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے، تو یاد رکھنا پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، ما لک من اللہ، اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی ولی ہوگا، دوست ہوگا، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے،
وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ ہیں لوگ جو کہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کتاب کا انکار کرے گا یہی لوگ خسارے میں ہوں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اس آیت کا بھی شان نزول جو ہے الگ الگ بتایا گیا ہے، تو اس میں ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت جعفر طیار جب حبشے سے واپس آئے تھے، ان کے ساتھ 33 لوگ یمن کے باشندے تھے جو اسلام قبول کرنے آئے تھے، اور علماء شام میں سے یعنی عیسائیوں میں سے 8 علماء بھی تشریف لائے تھے، اور وہ 8 جب قرآن پڑھتے تھے بڑے دل جمعی کے ساتھ اور الفاظ کی بھی رعایت کرتے تھے، معنی پر بھی غور کرتے تھے، تو ان کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ ایک شان نزول الذین آتیناہم الکتاب کے بارے میں، یہ ایک شان نزول اس آیت کے نازل ہونے کا بتایا گیا۔ دوسرے یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد جو یہودی علماء مسلمان ہو گئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام، شعبہ بن عمرو، تمام بن یہود اور اسد اور اسید، یہ جو علماء مدینے میں تھے، یہودیوں کے عالم تھے، اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور اپنے اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد انہوں نے جس طرح سے قرآن کی تلاوت کی، عبادت کی، ان کی سچائی کو اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ باتیں کہی گئی ہیں، میری سمجھ میں یہ بات آتی کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ منورہ میں۔ اور مفسرین جتنے چھوٹے بڑے ہر زمانے کے ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جس جگہ جو آیت نازل ہوئی ہے وہاں جو حالت پیش آئی ہے وہ آیت سب سے پہلے اس حالت کے اعتبار سے ہے، اور بعد میں دور قریب کی اور جو باتیں ہیں وہ بھی شامل ہو سکتی ہیں ان جیسی۔ تو مدینے کے یہودی حضرت عبداللہ بن سلام، شعبہ بن عمرو، اسد اور اسید، یہ حضرات جو ہے مدینے میں یہودیوں کے بڑے بڑے عالم تھے، یہ مسلمان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور واقعہ سے ثابت ہے کہ ان یہودی علماء نے قرآن کا حق ادا کیا تھا۔ دیکھیے الفاظ ہیں قرآن کے، یہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ، اتنی بڑی گارنٹی اور لوگوں کو نہیں ملی ہے۔ تو یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلون حق تلاوت، یہاں کتاب سے مراد بعض حضرات نے کہا کہ تورات ہے، اور بعد نے کہا ہے کہ قرآن کریم ہے، اور میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو ہے آگے کے جو الفاظ ہیں اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہودی تو پہلے ہی سے تورات پر ایمان لاتے تھے، پھر اگر کہا جائے کہ وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور ڈھنگ سے پڑھتے ہیں تو یہ بات ذافی کی لگتی ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں یہاں کی لفظ کتاب سے مراد قرآن مجید لیا جائے، کیونکہ لفظ تلاوت جو ہے قرآن کے لیے بار بار استعمال ہوا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کے بارے میں کہا جا رہا تو وہ یہودی علماء جو مدینہ منورہ میں تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، ان کے بارے میں ہے کہ جب یہ تلاوت کرتے ہیں تو حق تلاوت ادا کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ میری چھوٹی بڑی بات کو میرے چھوٹے منہ سے قبول فرما لے، کہ جیسے کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے یہ 6 بھائی جو ہیں یتلونہ حق تلاوتی، ہمارے آپ میں سے جو حضرات تجوید پڑھ چکے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تجوید کے طور پر قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں کہوں گا آپ لوگوں کے بارے میں کہ یتلونہ حق تلاوتی، آپ لوگ تجوید کے بارے میں قرآن مجید کا حق ادا کرتے ہیں یا ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو قبول کرے۔ اس میں جو الذین آتیناہم الکتاب کے الفاظ ہیں، ترجمہ سنیے، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں اس آیت میں استعمال فرمایا آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ اسی قرآن مجید میں اگر یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں دوسرے الفاظ بھی آئے ہیں، اور وہ دوسرے الفاظ کیا ہیں؟ اوت الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے۔ اب 2 جملے ہوئے، ایک ہے براہ راست جن کو ہم نے کتاب دی ہے، اور دوسرے اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جن کو ہم نے، وہاں ہم نے نہیں ہے، براہ راست دی گئی ہے کہا گیا ہے۔ تو بات کیا ہے
کہ اس بات کو بھی ہمارے ماشاءاللہ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں مختلف مثالیں قرآن سے دے کے وعدے کیا ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں فرماتا ہے آتیناہم الکتاب، ہم نے ان کو کتاب دی ہے، تو وہاں ان کی تعریف کرنا مقصود ہے، انہیں اچھا بتانا مقصود ہے. لیکن جہاں جہاں پر ان کو ان کی غلطی کو بتانا ہے، ان کے غلط سلوک کو بتانا ہے، ان کے کفر شرک کو بتانا ہے، وہاں فرمایا ہے اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے. اور ہر زبان میں اگر ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، اور اگر ہم کسی کو لفٹ نہیں دینا چاہتے، ہم کسی کو ریسپیکٹ نہیں دینا چاہتے، تو ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے، دوسری طرف دیکھ کے بات کرتے ہیں، اور اس کو ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے آپ ان سے بات نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ آپ انہی کے بارے میں بول رہے ہیں. تو یہ بات بھی ان کی ماشاءاللہ سمجھ میں آتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اسرائیل کی اولاد، اور اس سے پہلے آیت آ چکی، وہاں میں نے تشریح کی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور اس میں پھر یہی بات ہو رہی ہے کہ جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں، اور اس میں لفظ ایل جو ہے اس سے پہلے جو لفظ بھی آ رہا ہے اس کے معنی عبد کے ہیں. جبرائیل میں جبر کے معنی ہے عبد بندہ، میکا بندہ، ازرا بندہ، اور اسرا بندہ، اور ایل جو آخر میں آ رہا ہے اس کے میننگ ہے اللہ. تو یہ ان کا دوسرا نام تھا. اے اسرائیل کی اولاد اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ذرا اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اتاری تھی، جو نعمت میں نے تمہیں دی تھی. کون سی نعمت؟ کون سی نعمت؟ یہ نہیں کہ ان کے اندر انبیاء بہت سارے آئے، بلکہ یہاں نعمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے مقابلے میں یہودیوں اور عیسائیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی نشانیاں، قرآن کی نشانیاں، مسلمانوں کی نشانیاں، یہاں تک کہ صحابہ کی نشانیاں ان کو بتا دی تھی. جیسے آپ جو ہے کوئی خاص بات، راز کی بات چپ چاپ اپنی ماں کو بتا دیں، اپنے والد کو بتا دیں، اپنی بیوی کو بتا دیں، کوئی خاص بات ہے، بعد میں جب اگر کوئی آپس میں بحث و تکرار ہو تو آپ کہیں دیکھو حالانکہ یہ بڑی خاص بات تھی، راز کی بات تھی، میں نے تم کو بتا دیا تھا اور پھر بھی تم نے ایسا کیا. تو یہودیوں اور عیسائیوں کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اس نعمت کو یاد کرو، میں نے جو نعمت تم کو دی تھی، تم کو راز کی بات بتائی تھی کہ دیکھو آخری نبی ایسا ایسا آئے گا. ہاں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو دونوں جہانوں پر فضیلت دی تھی. اس آیت سے بعض لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا میں سب سے افضل لوگ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں. یہ بات نہیں ہے. سارے مفسرین نے یہ بات فرمائی کہ یہ جو ہے آیت اس بارے میں ہے جب تک آخری نبی دنیا میں نہیں آئے تھے، جب تک اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا وہی سب سے افضل تھے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں. تو اس کی طرف اشارہ ہے. آگے اللہ فرماتا ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی نفس یعنی کوئی شخص دوسرے شخص کے بدلے میں کافی نہیں ہوگا، ہاں، بدلہ نہیں دے گا، ولا یقبل منها عدل، اور نہ ہی اس سے جو ہے کوئی مال، کوئی فدیہ لیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی اس کو کوئی شفاعت کام دے گی، کسی کا ریکمنڈیشن، کسی کی سفارش کام آئے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. میرے بھائیوں، یہ آیت بڑی خطرناک ہے. ہر مسلمان اس آیت کو پڑھے، بار بار پڑھے، رک جائے، گھنٹوں غور کرے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، آخرت کیسی ہوگی، وہ کتنا خطرناک دن ہوگا جب ہم اور آپ دنیا میں کسی مصیبت میں پڑتے ہیں. بچوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کو پکارتے ہیں، اور ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ بچوں کو آواز دیتے ہیں. ایک دوست اپنے دوست کو پکارتا ہے، پڑوسی اپنے پڑوسی کو پکارتا ہے، ایک قبیلہ اپنے قبیلے کے افراد سے مدد مانگتا ہے، اور دنیا میں ایک دوسرے کی مدد ہو جاتی ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے. مگر آخرت اللہ کے سامنے ساری قومیں، وہ لوگ جو کہتے تھے ہم کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ لوگ جو کہتے تھے ہم فلاں نبی کی امت ہیں، اس نبی کی امت ہیں، اور وہ لوگ
جنہوں نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہر نبی کے ماننے والوں کو غلط کام کرنے والوں نے دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ، خصوصاً ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ، ارے اللہ تو نکتہ نواز ہے، یعنی اللہ چھوٹی سی بات، کس بات پہ خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہمیں نہیں معلوم. بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن استعمال اس کا غلط ہوتا ہے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے، بلکہ اللہ کے احکام کو توڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، روزے کو چھوڑ کر، حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ کر، بھول کر، بلکہ پامال کر کے پھر آدمی کتنی جو ہے جسارت سے اور گھمنڈ کے ساتھ بولے اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہماری کون سی نیکی قبول کر لے. تو یہ بڑا گھناؤنا انداز ہے. اور یہ آیتیں جو ہے، اس آیت کے کتنے ٹکڑے آپ دیکھ لیجئے. پہلی بات، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ایک کے بدلے میں دوسرے کو سزا نہیں دی جائے گی. اس آیت کا یہ مطلب. اس ٹکڑے کا یہ بھی مطلب ہے کہ ایک کے نیک اعمال دوسرے کے کام نہیں آئیں گے. جیسے کہ اگر کوئی چیز بانٹی جا رہی تھی اور آپ بھی کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ میں آپ کی اولاد بھی کھڑی ہے، تو آپ نے دینے والے سے کہا بھائی میرا حصہ ان کو دے دو. یا گھر میں کھانے پینے رہنے سہنے کی چیزوں میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو ابا یہ میرا حصہ ان کو دے دیجیے. یا بیٹیاں بھائیوں کے بارے میں بولیں، بہنیں بھائیوں کے بارے میں، یا بھائی بہنوں کے بارے میں، یا ماں باپ ایک دوسرے کے بارے میں، یا کسی کے بارے میں کہ بھائی اچھا یہ ہم کو نہیں جائے، آپ ان کو کوئی بات نہیں، ان کو دے دو. یا دوستوں کی محفل میں کوئی چیز جو کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن آپ اپنی محبت میں اپنا حصہ جو ہے دوسرے کو دے دیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ بیٹا آگ میں جا رہا، جہنم میں جل رہا ہے، بیٹی جہنم میں جا رہی ہے، تو ماں باپ بولیں گے اے اللہ ہماری نیکی بیٹی کو دے دے. دنیا میں ماں باپ اپنی جان دے دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، مگر آخرت ایسی بھیانک چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف فرما دیا ہے. کیا فرمایا ہے؟ سورہ عبس کی آخری آیتیں کتنی خطرناک آیت ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ بھائی بھائی کو دیکھ کے دور بھاگے گا، اولاد کو دیکھ کے دور بھاگے گا، ماں باپ کو دیکھ کر دور بھاگے گا، بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ان میں سے ہر شخص کی اس دن ایسی حالت ہوگی جو اس کو دوسرے سے بھلا دے گی. جس اللہ نے اتنے صاف الفاظ قرآن مجید میں فرما دیے ہیں، اب اس کے بعد بھی دنیا میں ہمارے بریلوی مسلمان اور اللہ کے نبی کو جو ہے وہ علم غیب دینے والے نعوذ باللہ، اور پیروں کا ایک سلسلہ ہے اور مرشدوں کا ایک سلسلہ ہے کہ مرشد بخش دے گا، مرشد ایسا بولے گا، فلاں ایسا بولے گا، اور وہ فلاں پیر ہیں اور یہ پیر ہیں. میرے بھائیوں کتنی بڑی گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے. دوسری بات فرمائیے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ. عدل یہاں اس کے فدیے کے معنی میں ہے پیسہ، نہ ان سے کوئی پیسہ لیا جائے گا. تو اور اسی پیسے کے نام سے بھی رشوت کا بھی ترجمہ کیا ہے بعض حضرات نے. یعنی آخرت کا دن آپ تصور کیجئے، ہم سب آخرت میں موجود ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، رشتہ دار، اگر ہم کسی بڑے جلسے میں جاتے ہیں، میلے میں جاتے ہیں، کسی بڑی جگہ پر جاتے ہیں گھومنے، وہاں ہزاروں کی تعداد ہے. ہاں حج کو جاتے ہیں تو وہاں اتنے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں کہ ہر پل ہمیں یہ ڈر ہوتا کہ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ میں آئے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، کہیں وہ راستہ نہ بھٹک جائیں. اگر کوئی بھٹک گیا تو ہم کس بےتابی سے ان کو تلاش کرتے ہیں، اعلان کرواتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ تصور کیجئے آخرت ہے، اب ہمیں سے ہر ایک آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے. اگر آپ کو یاد آئے ارے میرے ماں باپ کہاں ہوں گے، تو بتائیے کہ کاؤنٹ لیس انسانوں کے اس مجمع میں آپ اپنے ماں باپ کو کہاں ڈھونڈیں گے، اپنے بیوی بچوں کو کہاں ڈھونڈیں گے، اپنے بھائی بہنوں کو کہاں ڈھونڈیں گے. وہ کیفیت ہوگی کہ وہاں کوئی شخص کسی کے بارے میں نہیں سوچنے والا. وہاں ایک ہی سوال کھڑا ہوگا، آج میرا کیا ہوگا. آج تو آخری ہے، فائنل ڈے ہے، سیکنڈوں میں میرا نمبر آئے گا، سیکنڈوں میں کیلکولیشن ہو چکا ہے، یہ جنت ہے جاؤ، یہ جہنم میں جاؤ، ختم. عربی خطبے میں
ہمارے یہاں کے عرب علماء ماشاءاللہ، اور خصوصاً متحدہ عرب امارات کے خطبوں میں نے دیکھا کہ یہاں کے خطبوں کی عجیب شان ہے. یہاں علماء جو خطبے دیتے ہیں یہ اس میں یہاں کی حکومت کی رہنمائی بھی شامل ہے. تو وہ اکثر کہتے ہیں الیوم عمل بلا حساب، آج صرف عمل کرنے کا دن ہے اور حساب نہیں لیں گے تم نے کیا صحیح کیا اور کیا غلط کیا. یعنی جب تک تم زندہ ہو عمل کرتے رہو، اچھا کرو برا کرو تمہاری مرضی، بس خالی عمل کرنا ہے. وغدن حساب بلا عمل، لیکن کل جب قیامت پہ ہوں گے وہاں صرف کیلکولیشن ہوگا، وہاں صرف پنشمنٹ ہوگی، وہاں صرف ایوارڈ ہوگا، ریوارڈ ملے گا، اچھے جنت ملے گی، اور وہاں کوئی عمل کے لیے نہیں کہے گا. جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی یا نہیں پڑھی. بعض لوگ نا عجیب بیہودہ سوالات کرتے ہیں. اگر ہمارے جی چاہے نماز پڑھنے کا تو، ارے بھائی جنت کی تصویر اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ بس کھاؤ پیو موج کرو اور بس دعائیں بولو اے اللہ الحمدللہ تو نے یہ سب دے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم وہاں جنت میں جاؤ گے تو وہاں تم نماز پڑھو گے. اگرچہ ایسے سوالات کے جوابات میں علماء نے کہا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن نے کہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم وہاں جو بھی چاہو گے نا وہ تم کو مل جائے گا. تو اگر آپ کو وہاں نماز یاد آئی نا تو وہ بھی مل جائے گی، اور جب پھل یاد آیا تو وہ بھی مل جائے گا، اور جو چاہو گے وہ سب مل جائے گا. وہ الگ بات ہے. مگر قرآن و حدیث کے ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں صرف پکنک منانا ہے. ہم دنیا کی پکنک منانے جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، نماز یاد نہیں رہتی، فضول خرچی ہوتی ہے. ماشاءاللہ مسلمانوں کی پکنک باربیکیو بنانے کے انداز آدھا کھانا اور آدھا پھینکنا ہے. جیسے کہ مسلمان کو حق دیا گیا ہے کہ جب تو شادی کی دعوتوں میں جا تو زیادہ لے کم کھا اور باقی پھینک دے، جیسے حق دے دیا گیا. اور جیسے کہ مسلمان کو حق دے دیا گیا ہے کہ اگر وہ پکنک منائے اور باہر کہیں پر کھائے، باغوں کی فضاؤں میں، گارڈن کی فضاؤں میں، اچھی کھلی جگہوں سمندر کے بیچ پر جائے، وہاں کیا کرو فضول خرچی کرو، تھوڑا کھاؤ پھینک دو، لوگ کھانے کی چیزیں اور چٹنی پھینک دو، اور ہڈی پر لگے ہوئے گوشت کو پھینک دو، اور تھوڑا کھایا نہیں پسند آیا پھینک دو، مرچی زیادہ لگی پھینک دو، نمک سے کم لگا پھینک دو. یعنی جیسے پھینکنے کا کوئی ایک لائسنس ہے جو دے دیا جاتا ہے. میرے بھائی دانے دانے کا حساب ہونے والا ہے. تو آدمی سوچے کہ وہ جس رزق کو اللہ اس کو دے رہا ہے وہ کیسے پھینکتا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، پر میں یہ کر رہا ہوں کہ وہاں سوچئے رشوت نہیں لی جائے گی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، وہاں پر کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. یہاں پر اللہ نے صاف فرما دیا ہے. اب یہاں پر جو لفظ آیا دیکھیے شفاعتن، بغیر الف لام کے آیا ہے. ایک ہے الشفاع، الف لام آ جائے. اگر الف لام آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی پرٹیکولر جو ہے وہ ہے سفارش ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور جب اگر الف لام نہ آئے تو یہ کامن ناؤن ہے، یعنی کسی بھی قسم کی سفارش کام نہیں آئے گی. ایک سوال، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی آخرت میں؟ اب یہ جو سوال دماغ میں آتا ہے یا وسوسہ آتا ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ شفاعت یا شفاعت سفارش کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کہتے ہیں ایک شخص اس نے غلطی کی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، وہ سزا کا مستحق ہے، مگر سفارش کرنے والا یہ کہہ رہا ہے ارے معاف کر دو، میرا آدمی ہے، اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو. یعنی غلط کام کی سفارش کر کے جو سزا ملنی چاہیے اس سزا کو کینسل کر دیا جائے. یا ایک شخص جاب کرنا چاہتا ہے، کوالیفائڈ نہیں ہے، مگر کمپنی کا جو مینیجر ہے وہ میرا دوست ہے، اور میں نے فون کر کہا یار وہ فلاں فلاں آتے، ہاں کیا بات ہے، نہیں یار وہ میرا بھتیجا ہے. تو اگر آپ تھوڑی اچھا مجھے نہیں معلوم تھا آپ کا بھتیجا ہے، اچھا کوئی بات نہیں فکر نہ کریں میں کر لوں گا. اور بعد میں مینیجر صاحب نے ظفر کی دوستی کو سامنے رکھ کر، وہ اتنا کوالیفائڈ نہیں تھا جتنا دوسرا ایکس وائی زیڈ تھا، اور مینیجر صاحب نے کیا کیا، تو ظفر کی سفارش سے اس کو رکھ لیا. یعنی دھاندلی، سفارش کا مطلب ہوا دھاندلی. اب اگر آپ آخرت میں یہ سمجھیں کہ آدمی بے نمازی تھا اور نبی نے سفارش کی،
اور آدمی ایسا تھا اور ویسا تھا، فلاں پیر نے سفارش کی، وہ زندگی بھر اسلام کو توڑتا رہا، اور جب آخرت میں گیا فلاں نے سفارش کی اور معاف کر دیا۔ تو میرے بھائی پھر اس آخرت میں اور ہماری دنیا کی سفارشوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں عیسیٰ کی کوئی سفارش نہیں ہوگی، غلط غلط ہوگا، صحیح صحیح ہوگا، مگر ایک بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بالکل پکی ہے، اور بعض حدیثوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقت کے نیک علماء اور پھر حافظ اور قاری اور عالم جو سچے حافظ ہیں، سچے قاری ہیں، حافظ اس کو نہیں بولتے ہیں اسلام میں جس نے الفاظ تو یاد کر لیے مگر زندگی اس کی اسلام کے خلاف تھی، وہ دنیا میں حافظ کہلائے گا اور آخرت میں سب سے پہلے وہی پکڑ میں آئے گا۔ عالم یہ نہیں ہے کہ اس نے کورس کمپلیٹ کیا، چہرے پر داڑھی رکھی، وعظ نصیحت کرتا رہا میری طرح اور خود عمل سے کورا تھا، اور آخرت میں جائے گا تو اس کی سفارش بلا عمل عالم کی سفارش گناہوں کو بخشوا دے گی۔ کتنا غلط تصور ہے، پہلے اپنا ہی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جو علماء خود عمل کرتے ہیں آنسو سے رو کے بولتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہمارا کیا ہوگا۔ آپ سوچئے صحابہ، آپ نام لیجئے، اگر اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیا کیجئے، میں بار بار کہتا ہوں کہ بعد پوری امت میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر آپ کسی کا نام لینا چاہیں تو کس کا نام لیں گے؟ آپ حضرت ابو بکر کا نام لیں گے؟ ان سے پہلے کسی کا نام لیں گے؟ بالکل نہیں۔ حضرت ابو بکر اپنے بارے میں بار بار کہتے تھے کاش میں ایک پرندہ ہوتا، کاش میں ایسا ہوتا، کاش میں ویسا ہوتا، یعنی مجھے حساب ہی نہیں دینا پڑتا۔ یعنی جو عشرہ مبشرہ میں، آپ کو معلوم ہے جب عشرہ مبشرہ کہتے ہیں وہ 10 انتہائی ممتاز یا ہمارے مسلمان کہ جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی، تم جنت میں جاؤ گے، یہ سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں مل چکا تھا۔ اور جنہوں نے اسلام میں حضرت خدیجہ نے عورتوں میں جو اسلام و مسلمانوں کی خدمت کی ہے نا میرے بھائیوں، ہمارے اوپر ہماری ماں کا احسان ہے، اور جو خدمت حضرت ابو بکر نے کی ہے نا ہم سب پر وہ بہت بڑا احسان ہے۔ جس نے اتنا بڑا معاملہ کیا ہے وہ اپنے بارے میں کہے پتہ نہیں میں اگر پرندہ ہوتا، میں خاک ہو جاتا، میں مٹی ہو جاتا، حساب نہیں دینا پڑتا۔ اور حضرت عمر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں اس کے لیے راضی ہوں کہ تم میری نیکی کا ثواب بھی مت دے، میرے گناہ پر پکڑ بھی نہ فرما۔ اس کے بعد میں نہیں سمجھ پاتا کون سے حافظ عالم صاحب، کون سے بڑے علامہ مولانا صاحب، حضرت مولانا صاحب ایسے ہیں کہ وہ جو ہے ان کو اپنی فکر نہیں ہوگی اور وہ جو ہے گناہ گار مسلمانوں کو اللہ سے بخشوا دیں گے۔ تو یہ بہت غلط فاسد خیالات ہیں، دینداروں میں تک ہیں۔ ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا ہے میرا عمل میرے کام آئے گا اور میرے گناہ مجھ پر پڑیں گے، اور یہاں اس آیت میں یہی بات خاص طور سے کہی جا رہی ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حوض کوثر سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوں گے، کچھ مسلمان تیزی سے بڑھیں گے اور پانی پینا چاہیں گے، فرشتے انہیں وہاں دھکے مار کے ہٹائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جائے گا اور آپ غصے سے کہیں گے امتی امتی، ارے بھائی میری امت کے لوگ ہیں، یہ اس انداز سے بات ہوگی وہاں۔ تو تب کہیں گے کہ فرشتے کہیں گے وَلَكِنَّكَ لَا تَعْلَمْ مَاذَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ يَا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم آپ کے جانے کے بعد دنیا سے ان لوگوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور بخاری شریف کی اسی حدیث میں آگے کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی فوراً کہیں گے الیکم عنی الیکم عنی، ہٹاؤ ان کو میرے پاس سے۔ اس کے بعد بھی سفارش کا گھمنڈ ہے کہ ہم کچھ بھی کریں گے نبی کی سفارش ہم کو مل جائے گی۔ یعنی جو مسلمان اذان سنے نماز کو نہ جائے، اذان کے بعد کی دعا بھی نہ پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، یہ وسیلہ اور فضیلہ سفارش کے 2 درجے ہیں۔ اور وہ اپنی دنیا میں مگن رہے، وہ کھانے پینے کو بڑا سمجھے، فیشن کی زندگی گزارے، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، ماں باپ کا دل دکھائے، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ
بیوی بچوں کے ساتھ برا سلوک کرے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرے، اس کی زبان گندی ہو، اس کا عمل غلط ہو، خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چکتا بھی نہیں، وہ یہ سب کرتا رہے، آخرت میں بڑی شان سے جائے تو یعنی وہ دوسروں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے. واہ بھائی، بڑی عجیب غریب بات. جس کی خود کی جنت کا ٹھکانہ نہیں، وہ دوسروں کی جنت کے بارے میں سوچے. عجیب غریب بات ہے مسلمانوں کی. میرے بھائیوں، اسلام بہت ہی کھرا مذہب ہے. خود عمل کرو، خود جنت میں جاؤ. خود کماؤ، خود کھاؤ. اور عمل نہیں کرو گے، خود ہی کو جہنم میں جانا ہوگا. اتنی بات ہے کہ مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو اور جہنم میں اللہ کی مرضی سے جتنا بھی لمبا وقت گزارے یا کم وقت گزارے، اور آخر میں بخاری شریف کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے 500 آخرت کے سال تک سجدے میں پڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا نبی کیا بات ہے بولو، تو کہیں گے اللہ کے رسول، اے اللہ میری امت کے لوگ ابھی بھی جہنم میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا جاؤ. جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکالو، جنت میں لے جاؤ. تب جا کر وہ سارے گناہگار مسلمان جو جہنم میں پڑے ہوں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت کر دے، جنت میں ڈالے جائیں گے. یہ سفارش ضرور ہے، پکی ہے، ملے گی. مگر میرے بھائیوں، اس سفارش کی بنیاد کیا بنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرنا بنیاد بنا، یا ایمان کا معمولی سی مقدار میں دل کے اندر، زندگی کے اندر بچا رہنا، یہ بنیاد بنا؟ ایمان بنیاد بنا، اور بہانہ اللہ نے بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو، سفارش کو. تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اتنا ایمان تو بچے. یہاں تو ایمان ہی غائب ہو چکا ہے، گناہوں کی کثرت سے جو ہے وہ ایمان ہی ختم ہو گیا ہے. تو میرے بھائیوں، پہلے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے اعمال کی فکر کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ فکر کرنا ہے کہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعظم بھائی انمیوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو. صحیح بات. مائک کھول لیا. مائک آپ دعا کر لیں ابھی ظفر بھائی. جی بسم اللہ. یا واسع المغفرہ، یا من له ملک السماوات والارض وما بینهما والیک المصیر، یا من خلق الجنة والنار وجعل الجنة لاصحاب النار واصحاب الجنة وجعل النار جعل جهنم لاصحاب الجهنم. اللهم يا ربنا انت مولانا فاغفر لنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. آمین. ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما ذکر الغافلون. اے اللہ ہمیں سچا اسلام عطا فرما، سچی زندگی عطا فرما. زندگی کے ہر سیکنڈ و منٹ میں تیری نافرمانی کرنے، تیرے اسلام کو چھوڑنے اور توڑنے سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے بیوی بچے، ہمارے تمام پوتے پوتیاں، ہمارے نواسے نواسیاں، ہماری پوری نسل جو قیامت تک آنے والی ہے، ہم کو بھی اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو بھی جو اس زمانے میں موجود ہیں یا اگلے زمانوں میں آنے والے ہیں. اے اللہ ہم سب کو سچا اسلام اور سچا دین عطا فرما. اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہر برے عمل سے بچنا آسان فرما. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم جتنے ہی اچھے بن جائیں. اے اللہ نفس ہمیں بہکاتا ہے اور شیطان ہمیں بہکاتا ہے. ان دو دشمنوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی بھرپور حفاظت فرما. اگر ہم سے غلطی ہو جائے اے اللہ فوراً ندامت، شرمندگی، رونا دھونا اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما. اب تیرے حکم کے توڑنے کا افسوس کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد توبہ النصوح ہو، اور اے اللہ آنکھ سے آنسو ہو، زبان لرزش میں ہو، دل کے اندر افسوس اور ندامت اور غم ہو. اور اے اللہ جب ہم تجھ سے کہیں اے اللہ تو ہمیں معاف کر دینا، تو ہمیں معاف، اور پھر اس توبہ پر استقامت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اسلام نے جو تہذیب، تمدن اور جو تہذیب دی ہے، جو عادات سکھائے ہیں، کھانے پینے رہنے سے اٹھنے بیٹھنے کے،
غم کے اور خوشی کے، اللہ دوستی کے اور دشمنی کے، اسی تہذیب پر باقی رہنا اور اپنی بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو باقی رکھنا آسان فرما۔ اے اللہ ہر اس عمل سے جس سے تو ناراض ہوتا ہے ہمیں بچا لے، اور ہر وہ عمل جس سے تو خوش ہوتا ہے اے اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری چھوٹی سی محفل کو قبول فرما، ہمیں اس زمانے کی، اس زمانے کے تمام شر سے، برائیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر تیری مرضی ہے تو اس درس کو باقی رکھ، اور اے اللہ تیری مرضی نہیں ہے تو اے اللہ پھر ہمیں صبر اور ہمت عطا فرما۔ اے اللہ متحدہ عرب امارات کی اور تمام عربی ممالک کی، خلیج ممالک کی خصوصاً حفاظت فرما، برکت عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ نئے کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ آمین خیر۔ یا رب جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ بڑا اچھا، بہت ہی ہے۔